السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک اور دفعہ پھر درس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ مذاہب میں روزوں کا تصور۔ اب اس درس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس آیت کا جو سورہ البقرہ کی آیت 184 ہے، ترجمہ یوں ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس آیت میں جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے انسان کو اور ایک سچے مومن کو جو ہے وہ روزوں کی اہمیت اور ان کی برکات جو ہے ان سے آگاہی دی ہے اور اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ تم پہلے لوگ نہیں ہو جن پر یہ جو حکم ہے وہ فرض کیا جا رہا ہے، یعنی جو روزے ہیں، بلکہ تم سے پہلے قومیں بھی جو تھیں ان پر بھی یہ روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے تھے، تو اسی طرح تم پر وہ روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے سامنے دوسرے مذاہب ہیں ان میں جو روزوں کا تصور ہے یا ان میں جو روزوں کا طریق ہے وہ اسلام کے روزوں سے جو ہے وہ مختلف ہی ہے، لیکن ان کی جو بنیادی تعلیم تھی، یعنی خدا تعالیٰ کا قرب، خدا تعالیٰ کی رضا، جسمانی اور روحانی پاکیزگی جو ہے وہی ان کا بھی مقصود تھا۔ چنانچہ جو پہلا مذہب جس کے بارے میں بات ہوگی وہ ہندوازم ہے، یعنی ہندو مت۔ اب ہندو مذہب میں روزے کو روحانی ترقیات کا ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کا خیال یہ ہے کہ روزہ نہ صرف ایمان کا ایک رکن ہے بلکہ یہ خود کو منظم کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے۔ اس میں فلسفہ یہ پیش کرتے ہیں اور اس کے مطابق خوراک بندے کی محسوسات کو ایک تشکر کا احساس بخشتی ہے، جبکہ فاقہ کشی سوچ بچار اور استقراق کی اہلیتوں کو اور اس میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی یعنی ہندوازم کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اپنی تفسیر القرآن میں جو ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو ان میں بھی کئی قسم کے برت، یعنی روزہ جو ہے برت سنسکرت میں روزے کو ہی کہتے ہیں، تو حضور لکھتے ہیں تو ان میں بھی کئی قسم کے برت پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کے برت کے متعلق الگ الگ شرائط اور قیود ہیں جن کا تفصیلی ذکر ان کی کتاب دھرم سندھ میں پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں بھی ہندو اور جین مت کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور زرتشتی مذہب کے متعلق بھی لکھا ہے کہ زرتشت نے اپنے پیرووں کو روزے کے رکھ کر تلقین کی تھی، یعنی مختلف دنوں کی اہمیت کے لحاظ سے مہینے کے مختلف دنوں میں مثلاً پورے چاند یعنی بدر کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح مختلف ان کے جو فرقے ہیں ان میں بھی روزوں کا تصور ملتا ہے۔ مہینے کے علاوہ ہفتے میں بھی چند دن ان کے لیے مخصوص ہیں جن میں انسان اپنی مرضی سے، یعنی جو ہندو مذہب کا ماننے والا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی دن
اختیار کر کے جو ہے اس میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور ان کے بھی روزوں کی قسم جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، یعنی روزے کے دوران کھانے پینے سے مکمل پرہیز کے بجائے چند اشیاء کو ہی اس میں کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اس میں بعض سبزیاں نہیں کھائی جاتی، یا سبزیاں کھائی جاتی ہیں تو ان میں گوشت نہیں کھایا جاتا یا استعمال کیا جاتا، اور اسی طرح کسی وقت کھانے کے وقت کوئی کھانا یا ٹھوس غذا کے بجائے صرف پھل ہی کھا لیا جاتا ہے، اور اناج ممنوع ہوتا ہے، جبکہ چائے اور مشروبات وغیرہ اس کی اجازت ہوتی ہے، یعنی پانی وغیرہ کی جو ہے وہ پینے کی اجازت ہو، جو بھی لیکوڈ چیز ہو اس کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے، لیکن کھانے میں جو ہے کبھی گوشت منع ہو گیا، یا پھر کبھی سبزی کسی قسم کی، یا ابلی ہوئی یا نہ ابلی ہوئی، بغیر ابلی کچی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یا پھر ایک اور جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو بھی جو ہے کبھی کبھار وہ روزے میں شامل کر لیتے ہیں، اور آگ پر پکی ہوئی چیز کو نہیں کھاتے۔ پھر اگلا جو مذہب جو ہے، اور ہندو مذہب کے حوالے سے ایک تھوڑا سی وضاحت کر دوں کہ ان میں ہندو مذہب کیونکہ ایک بہت ہی قدیم یعنی بہت ہی پرانا مذہب پایا جاتا ہے، اور وہ چونکہ مشرکوں کا یعنی شرک میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، یعنی خدا کے علاوہ بتوں دیوتاؤں وغیرہ کی مورتیوں کی جو عبادت کرتے ہیں ان میں شامل ہوتا ہے، اور ان میں کئی جو ہیں فرقے بھی جو ہیں وہ اب ایک بڑی تعداد میں جو ہیں دنیا میں بھی موجود ہیں، جو مختلف دنیا کے علاقوں میں ہیں، تو ان کا بھی آگے جا کے ذکر ملے گا۔ پھر یہودیت کے ہندو کے بعد جو ہے وہ یہودیت کا ذکر ملتا ہے، اور یہودیت کو انگلش میں جوڈائزم جو ہے کہا جاتا ہے، اور یہود یعنی یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان سے جو ہے وہ یہودیت کا نام نکلا ہے اور مذہب کا اس طرح نام بنا۔ اور آج اس مذہب کی جو شکل ہے وہ بالکل اس طرح نہیں تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کے شہر کنعان سے جو ہے انہوں نے ایک مذہب کا اعلان کیا اور وہ سلسلہ جاری ہوا، اس طرح بالکل آج وہ شکل نہیں موجود، بلکہ مختلف ادیان میں بھی جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں بھی جو ہے وہ شکل نہیں رہی جو ابتدا میں ان کے انبیاء نے یا ان کے اولیاء نے جو ہے ان کو سکھائی تھیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یعنی یہودیت یہ تورات کو ماننے والی ہے۔ تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے تھے اس کو تورات کہا جاتا ہے، اور جدید بائبل جو ہے اس میں بھی وہ شامل ہے، اور اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 29 کتب ہیں، جن میں سے 5 کتابیں تورات کی ہیں، اور وہ 10 کمانڈمنٹس یعنی 10 احکام الہی جو ہیں ان پر مشتمل ہے۔ دن میں 3 دفعہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ روزہ عبادات کا اہم رکن ہے، یعنی یہودیت میں روزہ جو ہے عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ ان کے روزوں کے بارے میں فرماتے ہیں، تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے 40 دن رات کا روزہ رکھا، اور ان ایام میں انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اور اسی طرح کتاب تورات میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کے روزوں کے ہی حوالے سے، اور یہ تورات کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ یعنی موسیٰ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کے روزوں کے طریق کے بارے میں بھی جو ہے تورات میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ یہ جو حوالہ ہے یہ زبور باب 35 آیت 13 سے ہے۔ پھر اسی طرح یسوع نبی کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں، دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو یا شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کے روزے نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا تک پہنچ سکے یا سنی جائے۔ اور یہ یسوع باب
58 آیت 13 ہی کا حوالہ ہے۔ اور اسی طرح دانیال نبی اور روائل نبی کے بھی روزوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ ماضی میں روزہ اس مذہب کی عبادات میں کافی اہمیت کا حامل تھا، لیکن اب زیادہ تر صرف کفارے کے دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اس دن اس مذہب کے ماننے والے یعنی یہودی جو ہیں وہ کھانا پینے سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے توڑے ہوئے وعدوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور معافی کے تمام خواستگار یعنی جو معافی مانگنے والے ہیں وہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، توبہ کے اس دروازے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس دن نہ صرف کھانے پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ 4 اور پابندیاں ہیں جو وہ اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، جیسا کہ اس دن کوئی بھی لوشن یا فوم وغیرہ کی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی، ازدواجی تعلقات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، نہانے دھونے اور چمڑے کے جوتے پہننے سے اجتناب کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کے علاوہ اس دن روزے دار ذاتی محاسبہ اور تجزیہ بھی کرتا ہے اور اپنے ذہن سے ایسے بوجھ اتارنے کا عہد کرتا ہے جو ذہنی آلودگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یعنی یہودیت میں جو تعلیم دی گئی ہے اسی تعلیم کو کامل طور پر جو ہے پھر آگے جا کے اسلام میں بھی شامل کر لیا گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مذاہب میں اکثر جو بیسک تعلیم تھی یعنی ان کا جو اس کا مقصد جو تھا وہ خدا تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا تھا، اس سے قریبی کا ایک تعلق پیدا کرنا تھا اور اپنی روحانیت کا جو ہے وہ اس میں بھی درجے میں جو ہے وہ اضافہ کرنا تھا۔ پھر ہندو مذہب کی سے جو آگے ایک شاخ بنی وہ زرتشتی قوم کہلائی۔ زرتشتی مذہب کی بنیاد حضرت زرتشت نے 1500 قبل مسیح ایران میں رکھی تھی۔ اس مذہب کے مطابق دنیا میں 2 قوتیں ہوتی ہیں، ایک اچھی قوت اور ایک بری قوت۔ زرتشت نے بقول ان کے کہ زرتشت نے ان کو ان سب بتوں کو چھوڑ کر، یعنی کیونکہ یہ یہودیت سے آگے چلا تھا، آگے یہ مذہب چلا تھا، تو ان کا جو بانی تھا وہ تو زرتشت، حضرت زرتشت جو ہیں اس قوم میں بھیجے گئے تھے نبی کے طور پر، لیکن بقول ان کے جو آگے بگڑ گئی اس کی صورت، اس میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت زرتشت نے جو ہے ان کا جو بانی تھا مذہب کا، انہوں نے ان تمام بتوں سے عبادت ہٹا کر جو ہے وہ ایک اچھی روح کی عبادت کی طرف اور روشن روح کی عبادت کی طرف جو ہے وہ تعلیم دی۔ یعنی ان کی تعلیم تو وہ سچی تھی کہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر جو ہے ایک خدا کی عبادت کریں، لیکن آگے جس طرح مذہب بڑھتا گیا، لوگ بڑھتے گئے، اسی طرح جو ہے بدعات اور نئی نئی جو عبادتیں ہیں وہ شامل ہو گئی، اور انہوں نے اس جو مین مقصد تھا یا یعنی خدا تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنا جو حضرت زرتشت کا مقصد تھا، اس کو انہوں نے ایک روشن روح میں تبدیل کر دیا۔ اور زرتشتیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سورج کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ان کا طریق ہے عبادت کا کہ وہ دن میں 3 وقت جو ہے وضو کر کے پاک صاف ہو کے جو ہے کھڑے ہو کر سورج، آگ یا کسی بھی روشنی کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب میں روزہ رکھنا سختی سے منع ہے، یعنی اس مذہب میں کوئی بھی روزے کا تصور نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان میں کافی طاقت موجود نہیں ہوگی تو وہ برائیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے اور نسل کیسے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس مذہب میں کھانے پینے کی اشیاء میں سے کچھ بھی منع نہیں ہے، البتہ ضرورت سے زیادہ کھانا جس کے نتیجے میں کاہلی یعنی سستی پیدا ہو سکتی ہے وہ منع ہے۔ اور یہ ایک عام جنرل بات ہے جو قرآن کریم بھی انسان کو جو ہے وہ بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی کہ کھاؤ اور پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ تو یہی جو تعلیم ہے آگے کامل طور پر جو ہے قرآن نے ہمیں دی، اور یہی ہر مومن کا جو ہے وہ طریق ہونا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے
ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے انسان کے جسم پر اثر پڑتا ہے، سستی ہوتی ہے، جس سے وہ عبادت میں جو ہے کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ خدا تعالیٰ سے عبادت میں زیادہ ترقی کرنا ہے، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو کھانا پینا جو ہے یہاں مقصد نہیں۔ پھر بدھزم جو ہے وہ بھی ہندوؤں کی ہی آگے سے ایک شاخ بن کے پھر ایک مذہب چلا ہے، اور بدھزم کی بنیاد 6 صدی عیسوی میں ایک ہندو شہزادے نے انڈیا میں جو ہے وہ رکھی تھی۔ یہ ہندوازم سے نکلا ہوا ایک مذہب ہے، جہاں مہاتما بدھ کو تصویروں میں جو ہے وہ شکل دے کر، تصویری شکل دے کر جو ہے پیش کیا جاتا ہے اور ایک روپ میں دکھایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدھزم میں روزے کی اب پہلے جیسی پابندی نہیں ہے، کیونکہ حضرت بدھا کے بارے میں تو یہ کافی مشہور بات تھی اور جانی بات تھی کہ انہوں نے جو ہے اپنی زندگی میں اکثر جو ہے وہ روزے رکھے تھے، اور بہت کم ان کی جو ہے وہ خوراک ہوا کرتی تھی، بلکہ کچھ دانے چاولوں کا جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر خدا تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگے رہتے تھے۔ پھر اسی بدھزم کے متعلق جو ہے آگے ملتا ہے کہ آزادی اور آسانی پسند مذہب ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو فری یعنی ہر سوچ سے جو ہے آزاد مذہب سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ آج کے زمانے میں جو ہے دہریت کا ایک جانا مانا جو ہے مذہب بن چکا ہے، جس میں دہریت جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور آگے پھر لوگوں میں اس کی ایک سوچ جو ہے کہ ایک زندگی ہے بس اسی طرح ہی ہے، نیچرل طور پر ہے، قدرتی طور پر انسان زمین پہ آتا ہے اور اس کا کوئی اتنا مقصد نہیں ہوتا، بس ایک پاک اور صاف زندگی گزارتا ہے، کوئی اس کا ایک خالق نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور مر کے جو ہے ایک سائیکل دوبارہ پھر انسان جو ہے کسی اور روپ میں جو ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہندوؤں کی ایک تعلیم ہے، جس سے انہوں نے آگے اپنی تعلیم پیدا کی کہ انسان اگر زندگی میں اچھے کام کیے ہوئے تو وہ ایک بہتر رنگ میں جو ہے ایک بہتر انسان بن کے جو ہے دوبارہ دنیا میں پیدا ہوگا، اور اگر اس نے دنیا میں برے کام کیے ہوئے تو وہ ایک بدترین یعنی ایک کم درجے کی مخلوق جو ہے وہ بن کے پیدا ہوگا، مثلاً کسی جانور کی صورت میں جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا جو ہے ایک عقیدہ ہے۔ تو اس میں روزوں کا ایز سچ کوئی اتنی پابندی نہیں ہے، البتہ حضرت بدھ کے بارے میں جس طرح کہ میں نے بتایا ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ روزے رکھے، اور کئی سال مسلسل روزے رکھے، اور اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ وہ بہت کم جو ہے ذرا سی ہی ان کی خوراک ہویا کرتی تھی۔ اور یہ ایک انبیاء کا شروع سے ہی جو ہے ایک طریقے عبادت ہے کہ جب بھی وہ اپنے خالق کے پاس اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ روزے رکھا کرتے تھے، تاکہ اس دنیا سے جو ہے قطع تعلق کی ایک قسم کی ہو جائے۔ اور یہی جو ہے مقصد آج کے زمانے میں دین اسلام میں جو ہے خدا تعالیٰ نے انسانوں میں ایک عام انسان میں جو ہے ایک عام مسلمان میں جو ہے وہ رکھا، تاکہ وہ بھی ان انبیاء کے نقش قدموں پہ چلتے ہوئے جو ہے اس سنت پر جو ہے عمل کر سکے، اور اپنی روحانیت اور اپنی جسمانی پاکیزگی کو جو ہے وہ آگے لا سکے، اور خدا تعالیٰ سے ایک کامل اور پختگی کا تعلق پیدا کر سکے۔ پھر ایک اور ہندوازم کی نیچے شاخ جو ہے جو آگے جا کے پھر جو زیادہ تر چائنا کے ارد گرد کے علاقوں میں ملتی ہے وہ شنٹوازم ہے، اور اس کو شنٹوازم کا نام دیا گیا ہے۔ شنٹوازم کا لفظی معنی جو ہے وہ خداؤں کی راہ کہا جاتا ہے، اور اس مذہب کا کوئی ایک باقاعدہ بانی نہیں ہے، بلکہ 600 قبل مسیح کے کچھ عقائد کو ایک نظام کے تحت ترتیب دے کر کتابوں کی صورت میں یہ مذہب منظر عام پر آ گیا۔ پھر 6 صدی عیسوی میں ان عقائد پر کام ہوا۔ مذہبی رہنما جنہوں نے پوجا کے دوران چڑھاوے کرنے ہوتے تھے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لوگ پھر اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ان کا کوئی خاص دن عبادت کا ہوتا تھا جس دن انہوں نے اپنے بتوں پر پھول چڑھاوے وغیرہ کرنے ہوتے تھے، تو اس دن جس شخص نے جس ان کے عالموں میں جس نے وہ چڑھاوے کرنے ہوتے تھے تو اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کو اس دن روزہ رکھنا ہوتا تھا، تاکہ وہ اس لائق ہو کہ وہ اس درجے پر پہنچ سکے اور وہ چڑھاوا کر سکے۔ پھر اسی کے اندر مختلف اور بھی طریق ملتے ہیں کہ 3 دن کا بھی روزہ ان کی تعلیمات میں ہے، اور کچھ دوسرے درجے کے
یعنی ایک اس سے نیچے درجہ اگر کسی انسان کا ہوگا تو ان میں 2 یا 1 دن کا بھی روزہ پایا جاتا ہے۔ روزے دار بعض مخصوص غذائیں مثلاً لہسن اور پیاز، شراب وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آسائشوں کا استعمال اور میوزک سننا وغیرہ جو ہے اس سے بھی روزے کی حالت میں ممنوع تصور کیا جاتا ہے۔ روزے کے لیے پوجا کے دنوں کے علاوہ کوئی اور مخصوص دن نہیں ملتا، یعنی شنٹوازم میں جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہندو سے ہی آگے نکلا تھا اور یہ چائنا کے علاقوں میں جو ہے زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ساری باتیں جن سے آج ہم مسلمان جو ہے روزے کی جو اسلامی روزہ ہے اس کی صورت ہے اس میں جو ہم کرتے ہیں، اور ہر دنیاوی کام جو ہے کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، کوئی بھی عام عادتیں جو تھی پہلے، تو ان سے جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پرہیز کریں اور زیادہ تر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھ سکیں۔ پھر اسی طرح ایک اور شاخ جو ہے ہندوازم میں ہی اور شنٹوازم میں ہی جو ہے اس سے آگے نکلی ہے، وہ جین مت کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ اس کو اردو میں فاتحین بھی کہا جاتا ہے اس مذہب والوں کو۔ تو اس کی ابتدا جو ہے وہ انڈیا میں 5ویں صدی قبل مسیح میں ہوئی، اور اس مذہب کے بانی کا نام شہزادہ مہاویر ہے۔ ان کے ماننے والوں میں 24 بزرگوں اور بتوں کی پوجا جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن میں کم از کم 1 مرتبہ 1 گھنٹہ بغیر وقفے کے ہر جینی مراقبہ، یعنی جنوں کو اور روحوں کو پکارنے کے لیے جو ہے وہ عبادت ان کے لیے لازمی ہے، اور یعنی اس مذہب میں جو ہے وہ جنوں پر اور روحوں پر جو ہے وہ زیادہ گہرا جو ہے ان پر ایمان کیا جاتا ہے، اس لیے جہاں سے وہ جین مت جو ہے وہ نام نکلا، پیدا ہوا کہ جنوں اور روحوں پر جو ہے ان کا زیادہ ایمان ہوتا ہے۔ اور جینزم میں خواتین مردوں اور راہبوں سے زیادہ جو ہے روزے رکھتی ہیں۔ پھر اپنی سہولت سے، یعنی جینی جو ہے اپنی سہولت سے سال میں کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتا ہے، البتہ جو بہار کے دن ہیں ان میں تہوار پر روزوں کا زیادہ تر رواج پایا جاتا ہے، یعنی ان کے جو تہوار کے جو دن ہیں، یعنی مذہبی جو ان کے دن ہوتے ہیں، ان میں روزے اب زیادہ تر جو ہے ان کے رکھے جاتے ہیں، اور عام دنوں والا جو ان کا کانسیپٹ ہے، یعنی جو احکام ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو ہندوازم سے آگے ایک مذہب جو ہے وہ بنا، یعنی مشرکوں سے ہی جو ہے وہ آگے، یعنی شرک کا ہی ایک اور مذہب جو ہے وہ تاؤازم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ چین میں 6 صدی قبل مسیح علیہ السلام جو ہے وہ روح پذیر ہوئی، اور چونکہ ان کی عبادت کا کوئی اتنا طریق نہیں ہے، اور اس لیے زیادہ تر یہ لوگ بدھ مت کے دیوتاؤں کی ہی پوجا کرتے ہیں، یعنی اتنا کوئی زیادہ ان کا فرق نہیں ہے، بس الگ سے ایک مذہب کی جو ہے انہوں نے شاخ بنا لی ہے۔ تو وہ بدھ جو بودھسٹ ہیں، یعنی بدھا کے پیروکار ہیں، انہی کی عبادتوں کو آگے جاری رکھا ہے انہوں نے۔ آباء و اجداد کے مزاروں اور تصویروں یا نام کی جو تختے ہیں ان پر وہ چڑھاوے اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب میں روزے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اس کا مقصد اپنے جسم اور ذات کو پلیدگیوں سے پاک رکھنا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق بظاہر ایک ذلیل اور ناپاک شخص بھی حالت روزہ میں بہترین عبادت گزار سکتا ہے، یعنی ان کا یہ تصور ہے کہ ایک بے شک ذلیل اور ناپاک انسان ہو، گناہ کرتا ہو، قتل و غارت کرتا ہو، ہر گناہ کرتا ہو، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں وہ روحانی درجہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کا تصور ان میں پایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ روزہ ارواح اور جنات سے ملاقات کا ایک قطعی اور یقینی ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ ان میں جنوں اور روحوں کا بھی جو ہے وہ زیادہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا، تو یہ بھی ہے کہ اگر روزہ انسان رکھتا ہے تو اتنی روح اس کی پاک ہو جاتی ہے کہ وہ روحوں اور جنوں سے جو ہے بات بھی کر سکتا ہے، ان سے ملاقاتیں بھی کر سکتا ہے۔ پھر آگے جو اگلا ان مذاہب کے بعد اگلا مذہب جو رونما ہوا، جو پیش آیا، اور وہ بڑا ایک مذہب ہے، وہ عیسائیت ہے۔ اب عیسائیت کا آغاز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فلسطین سے ہوا۔ عیسائی اپنی عبادت میں عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کو شامل کرتے ہیں،
یعنی جو تورات تھی، یعنی حضرت موسیٰ کی جو تعلیم تھی اس کو، اور عہد نامہ جدید جو ہے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے انہوں نے جو بھی آگے کتابیں لکھی، اپنی کہانیاں لکھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کو شامل کر کے عہد نامہ جدید، ایک عہد نامہ قدیم یعنی پرانا اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور ایک عہد نامہ جدید جو نیا ٹیسٹامنٹ ہے، اس کو شامل کر کے جو ہے وہ پھر بائبل بنائی گئی، جس میں انجیل کی 4 کتابوں کے علاوہ 23 اور کتابیں بھی شامل ہیں۔ ان کی انفرادی عبادت میں کوئی خاص طریق نہیں، بلکہ باجماعت عبادت میں مقدس کتاب میں سے پڑھا جاتا ہے، یعنی جو ان کے چرچ میں میسز کی جاتی ہیں تو وہ باجماعت جو ہے اس طرح اکٹھے ہو کر زیادہ تعداد میں جو ہے ان کا پھر پادری جو ہے وہ بائبل سے کچھ سانگز پڑھتا ہے، کچھ جو ہے ان کے اقتباسات جو بھی ہوتے ہیں بائبل میں وہ پڑھ کے جو ہے ان کو سناتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں ان کو۔ پھر جو پہلے عیسائیت میں تھی اس میں یہ بات عام پائی جاتی تھی کہ خوراک چونکہ ایک دنیاوی لذت کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے جسم میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر انسان روحانیت سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ روزے رکھا کرتے تھے تاکہ ان میں سے یہ بد روح جو ہے وہ نکل جائے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہی وہ اپنے حواریوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنایا کرو، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزے دار جانیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزے دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، یعنی اجر دے گا۔ اور یہ متی باب 6 آیت 16 تا 18 کی جو ہے وہ ریفرنس ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر میں جو ہے اس کو شامل کیا، اور یہ عبارت جو ہے بائبل کی وہ پیش کی ہے۔ پھر عیسائیت میں بہت سے فرقے جنم لے چکے ہیں، اور کم و بیش ہر فرقے کے پیروکار روزے کو خدا سے قربت، جسمانی پاکیزگی، عجز و انکساری اور مواخات کے استحکام کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عیسائیت کے سب سے زیادہ مروجہ روزوں میں ایسٹر سے 40 روز قبل، یعنی جو آج کل کے اگر چھٹیاں ہم دیکھیں جو عیسائی مذہب کے حوالے سے جو چھٹیاں ملتی ہیں اس میں ایسٹر جو ہے وہ کافی جانا مانا جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ اس میں ان کے مذہب میں جو ہے اس سے پہلے 40 دن کے روزے جو ہیں وہ ان پر فرض کیے گئے تھے، اور ایسٹر کے دوسرے روزوں سے بھی، یعنی اس کے بعد 2 ہفتے اور بھی جو ہیں جو چھٹیاں آپ اگر دیکھیں تو 2 ہفتے کی چھٹیاں بنتی ہیں، تو وہ نارملی روزوں کا ہی ایام ہوتے ہیں، اس میں عیسائیوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دوران سال باقاعدہ ہر ہفتے، ہر عشرے، ہر 40 دن کے بعد جو ہے روزے رکھنے کا ان کو حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کی نصیحت بھی ملتی ہے۔ بائبل کے عہد نامہ جدید اور قدیم دونوں میں روزے کی فرضیت کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق اور قرآن کریم کی بھی جس کی اس میں تصدیق پائی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتوں تک روزے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ عیسائی مبلغین کو بھی تبلیغ کے لیے روزے کی حالت میں ارد گرد کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ تو چنانچہ تو یہ جو تھی یہ صورت تھی ان تمام مذاہب کی جو اسلام سے پہلے تھے۔ پھر اسلام میں بھی روزوں کی جو ہے کئی اقسام پائی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی ہیں۔ کہ اسلام میں روزے کی فرضیت پر اور نفلی روزے کو رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی اس کی حکم دیا گیا ہے اور تلقین کی گئی ہے، اور کئی معاملوں میں جو ہے روزوں کی نصیحت کی جاتی ہے۔ اسلامی نماز کی طرح اسلامی روزے بھی خدا تعالیٰ نے انسان پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ کچھ اور فرض روزے ہیں جن کا ذکر بھی قرآن کریم اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے اور ثابت ہے۔ مثلا رمضان کے چھٹے ہوئے روزے کی قضا، یعنی جو رمضان کے دوران آپ کے روزے چھٹ جاتے ہیں تو وہ چھٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنے کے لیے سال کے دوران جو ہے آپ وہ روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی ان کا بھی جو ہے وہ بھی ایک قسم کے روزے ہیں ان جن کا فرض ہے۔
پھر کفارہ ظہار کے روزے ہیں، پھر کفارہ قتل کے روزے ہیں، پھر عمدن روزہ یہ جو ہے وہ توڑنے کے بھی 60 روزے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان رمضان کے دوران روزہ رکھا ہوتا ہے اور جان بوجھ کر جو ہے اس کو اگر وہ توڑتا ہے تو اس کا جو کفارہ یعنی اس کا جو بدلے میں جو آپ کو اور اس توڑنے کی جو ہے معافی اگر چاہیے ہوگی تو وہ 60 روزے جو ہیں آپ کو رکھنے ہوں گے اس ایک روزے کے بدلے میں جو آپ نے توڑا ہوگا۔ اور وہ جان بوجھ کے یعنی اگر آپ کو بہت بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان کھا لیتا ہے تو وہ بھی ایک بالغ انسان کے لیے، بالغ مسلمان کے لیے جو ہے وہ گناہ کے برابر ہے، اور اس کی بدلے میں پھر اس کو 60 روزے جو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے تاکہ وہ اس ایک روزے کی جو ہے وہ پورا کر سکے، کمی پوری کر سکے۔ پھر کفارہ قسم کے بھی روزے ہوتے ہیں، پھر نظر ماننے کے بھی روزے ہوتے ہیں، پھر حج تمتع یا حج قران کے بھی روزے ہوتے ہیں، پھر بحالت احرام شکار کرنے کی وجہ سے بھی روزہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی انسان جو ہے جس نے حج وغیرہ پہ جانا ہو اور وہ اس نے احرام پہنا ہو، اور احرام پہننے کا وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے ایک پاک حالت میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے لیے جو ہے اس کی عبادت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ لیکن اگر اس حالت میں کوئی شکار کر لیتا ہے، کوئی جانور جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کا شکار کر دیتا ہے تو وہ منع ہے، اور چونکہ اگر کسی انسان سے یہ بات سرزد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے روزہ جو ہے اس کا کفارہ ہے۔ پھر اس مسنون اور نفلی روزے بھی جو ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، اور شوال کے جیسے مثلا 6 روزے ہیں وہ ثواب کے طور پر جو ہے اور زیادہ برکت کے طور پر جو ہے ان کا بھی حدیث سے جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ اور شوال کے روزوں کے بارے میں تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے فرمایا ہے کہ اگر جس انسان نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے، اسی اس بات کے برابر ہے جیسا اس نے پورے سال کے جو روزے ہیں وہ رکھے ہوں۔ پھر عاشورہ کا روزہ بھی ہوتا ہے، پھر صوم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایک دن روزہ رکھ کے پھر ایک دن چھوڑ کے پھر دوسرے دن ایک اور روزہ رکھا جائے، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے ملتا ہے کہ وہ اس طرح کے روزے رکھتے تھے کہ یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک روزہ وہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں جو اسلام میں بھی ملتی ہیں، اور وہ تمام جو پہلے مذاہب جس طرح کہ جو آیت پڑھی گئی کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے جاتے ہیں جس طرح پہلی قوموں پر کیے گئے، تو وہ ان پہلی قوموں کا بھی طریقے روزہ جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ پھر اسلام کے بارے میں بھی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا یا پیاسا رہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجزیہ نفس معلوم ہوتا ہے، اور وہ تجربے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری غذا کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو جائے۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث بنتا ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جائے گی۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 102 میں حضرت مسیح موعود یہ ذکر کرتے ہیں۔ پس اصل روزہ جو ہے جس میں خوراک کی کمی کے ساتھ ایک وقت تک جائز چیز سے بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے رکا رہنا ہے، وہ اس لیے ہی ہے تاکہ ہم اپنی روحانیت میں جو ہے وہ ترقی کر سکیں، اپنی جو خدا تعالیٰ کا قرب ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں
اپنے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس صلی اللہ علیہ عزیز کا جو ہے ایک اقتباس پڑھوں گا، جس میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ جو ہے واقعہ بیان کیا ہے دوسروں کے روزوں کے طریق کے متعلق۔ حضور فرماتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے اس وقت مختلف مذاہب میں روزہ اس اصل حالت میں ہے جیسا کہ انبیاء کے وقت میں تھا، یا زمانے کے ساتھ روزے کی حالت اور کیفیت بدل گئی ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی حالت میں روزے کا تصور ہر جگہ قائم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا ذکر بھی ملتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا بھی ذکر ملتا ہے، ہندوؤں میں بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے، یہودیوں میں بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے، زرتشتیوں جو آگ پرست ہیں ان میں بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے، عیسائیوں میں بھی روزوں کا تصور ہے۔ پھر گزشتہ دنوں حضور فرماتے ہیں اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں مجھے ایسے ہی ایک روزے دار کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے ایک عیسائی دوست ہیں، ان کا نام لینا پسند نہیں کروں گا اور نہ بتانے کی ضرورت ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ یہ دوست ایک دعوت میں میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کھانے کی پلیٹ ان کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ کھانا پلیٹ میں سرو ہو رہا تھا اور اس لیے ڈال کر دیا جا رہا تھا، لیکن ان کے سامنے کوئی پلیٹ نہ دی اور نہ ڈال کے ان کو کھانا ملا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نہیں کھائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا روزہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر میں ان کے روزے کے احترام میں خاموش ہو گیا۔ حیرت بھی ہوئی کہ دنیا دار انسان ہے، سیاسی آدمی ہے، پھر بھی دین پر عمل کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ سبزی وغیرہ ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، چاول بھی تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کے روزے میں سبزی چاول وغیرہ تو آپ کھا سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں کھانے لگا ہوں۔ خیر انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ڈشوں میں چکن وغیرہ بھی آ گیا، یعنی گوشت آ گیا۔ ہم نے ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی پلیٹ پر نظر پڑی تو وہاں ان میں گوشت بھی پڑا ہوا پایا۔ تو ان سے پوچھا کہ روزے میں یہ مرغی کا گوشت کھانے کی آپ کو اجازت ہے؟ بے تکلفی تھی تو میں نے پوچھ لیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہنس کے کہنے لگے کہ سرو کرنے والے بار بار آ رہے تھے اور مرغی کا سالن کا ڈش میرے پاس لا رہے تھے، تو میرا دین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میزبان تمہیں کچھ کھلائے تو کھا لو، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ تو یہ حضور فرماتے ہیں تو یہ ان پرانے دینوں پر عمل کرنے والوں کی روزے کی حالت تھی کہ سب کھاتے رہے، گوشت تھا، مزید اگر آیا تو وہ بھی کھا لیا۔ جب ارد گرد لوگوں کو گوشت کھاتے دیکھا اور سرو کرتے دیکھا، جو شاید دو مختلف آدمی تھے، ایک تو اظہار کیا ہوگا لیکن اگلے سے لے لیا، اخلاقاً لے بھی لیا اور پھر کھانا بھی شروع کر دیا، تو اخلاق دین کے حکم پر غالب آ گئے۔ تو یہاں یہ بات حضور جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو اخلاق ہیں ان کے دین کے حکم پر غالب آ گئے، تو اس لیے کہ دینی احکام بتانے والی کتب میں واضح نہیں ہے، یعنی حضور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کی دین میں ان کی جو کتابیں ہیں ان میں وہ تعلیم جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں بیان کی گئی، اس لیے انہوں نے اپنی پھر مرضی سے جو ہے اس پر عمل کر لیا، اور جو ان کا روزہ تھا وہ پھر روزہ نہیں رہا، انہوں نے پھر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو حضور کہتے ہیں آگے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اب تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور مومنین کو حکم ہے کہ صرف انبیاء کے روزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف بزرگوں کے روزوں کی باتیں نہیں کی گئیں، بلکہ مومنین کو فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو روزہ تم پر فرض ہے، 1 مہینے کے لیے فرض ہے، ہر قسم کے کھانے پینے سے صبح سے لے کر شام تک پرہیز ضروری ہے، اور اس سے مومنین نے حاصل کیا کرنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تمہیں تقوی حاصل کرنا ہے، تمہیں تقوی میں ترقی کرنی ہے، تم نے روزے سے خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے، خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول کرنا ہے۔ بے شک
بائبل میں بھی حواریوں کو خدا کی رضا کے لیے روزے رکھنے کا حکم ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ روزے سے روحانیت بڑھتی ہے، تو اس روحانیت کے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ لیکن وہاں یعنی عیسائیت میں کفارے کے نظریے سے روزے رکھے جاتے ہیں اور وہ پرانی تعلیمات کو بھلا دیا گیا ہے، لیکن تقوی حصول اس کا مقصد ہے، اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ بس جب تقوی کا حصول ہی نہیں رہا تو روزے کس فائدے کے ہوں گے؟ اور جب فیض جس کا مقصود تھا وہی نہیں رہا تو پھر وہ روزہ صرف نام کا ہی ہو گیا۔ یہ نام کا روزہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر کچی اور ابلی ہوئی چیزیں کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے جب وہ مقصد ہی نہیں رہا؟ بس یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے کہ نہ صرف تعلیم بتائی، ایک حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اس کا مقصد بھی بتایا اور اس کے بدلے میں انعامات کی خبر بھی دی، اور پھر اسلام کی تعلیم کو زندہ رکھنے کا وعدہ بھی دیا، عملی نمونے قائم کیے، مجددین اور اولیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کا ظہور فرمایا کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سب کے لیے اس تعلیم کی روح کو اس کی اصلی حالت میں زندہ کرنے کے لیے سامان مہیا فرمایا، اور جنہوں نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں تقوی پر چلنے کی بار بار تلقین فرمائی، روزے کی روح کو سمجھنے کی ہمیشہ کے لیے ترکیم اور توجہ دلائی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس ماہ رمضان میں جو ہے آسن رنگ میں جو ہے ہم اپنی عبادتوں کو جو ہے وہ بجا لانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ اب اسی درس کا جو ہے فرانسیسی ترجمہ جو ہے وہ پیش ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Donc, je vais maintenant vous présenter la traduction du dars qui a été donné aujourd'hui. Le sujet du dars d'aujourd'hui est le concept du jeûne dans les religions. Le verset qui a été récité au début était le verset 184 de Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancés, afin que vous puissiez vous prémunir contre le mal. Le jeûne est la pratique consistante à s'abstenir de manger, complètement ou partiellement, pendant une période spécifiée. C'est une pratique ancienne que l'on retrouve dans la plupart des religions du monde. Des recherches scientifiques récentes suggèrent que le jeûne est sain pour une personne et le corps humain. Et lorsqu'il s'en engage, et peut entraîner des états de conscience et de stabilité accrus. Traditionnellement, le jeûne est une pratique largement utilisée, observée, dans le but de purifier la personne ou d'expier les péchés et les méfaits. La plupart des religions désignent certains jours ou certaines saisons comme des périodes de jeûne pour leurs adhérents. La prière est censée accompagner le jeûne dans la plupart des religions. Le jeûne est également une excellente forme d'entraînement pour le développement physique, moral et spirituel de l'homme. Bien que le jeûne existe sous une forme ou une autre dans la plupart des religions du monde, aucune des autres confessions n'y attache autant d'importance que l'islam. Selon le Saint-Coran, le jeûne était commandé dans les religions avant l'islam. Alors, quelles sont ces religions et comment les jeûnes se comparent-ils à celui entrepris par l'islam? Donc, ici, maintenant, je vais présenter les religions dans lesquelles le jeûne a été prescrit avant l'islam. La première religion est l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, il y a le bouddhisme, le jainisme, le shintoïsme, qui sont des religions qui sont sorties par après, qui sont des racines, qui ont les racines qui lient en fait à l'hindouisme. Donc, le bouddhisme et le jainisme ont tous deux été fondés vers 500 avant Jésus-Christ en Inde et peuvent être considérés comme rejetons de l'hindouisme. Par conséquent, le jeûne dans ces trois religions est très similaire.
Le jeûne dans l'hindouisme indique le déni des besoins physiques du corps pour des gains spirituels. Selon les Écritures, le jeûne aide à créer une expiation avec les dieux en établissant une relation harmonieuse entre le corps et l'âme. On pense que cela est impératif pour le bien-être d'un être humain, car il nourrit leur exigence physique et spirituelle. Les hindous croient qu'il n'est pas facile de suivre le chemin de la spiritualité dans la vie quotidienne. Les indulgences du monde ne permettent pas aux hindous de se concentrer sur l'accomplissement spirituel. Par conséquent, les adorateurs doivent s'offrir de s'imposer et s'efforcer de restituer l'esprit et se concentrer et créer une forme de contrainte et de jeûner. Cependant, le jeûne n'est pas seulement une partie de l'adoration, mais aussi un excellent instrument d'autodiscipline, c'est-à-dire une introspection. C'est une formation de l'esprit et du corps à endurer et à durcir toutes les épreuves, à persévérer dans les difficultés et à ne pas abandonner. Selon la philosophie hindoue, manger signifie gratifier les sens et affamer les sens. C'est de élever et de contempler la religion. L'hindouisme enseigne que lorsque l'estomac est plein, l'intellect commence à dormir. La sagesse devient muette et les parties du corps s'abstiennent d'actes de justice. C'est-à-dire lorsque l'homme consomme beaucoup trop et qu'il mange plus que nécessaire et le ventre est plein, alors le corps humain se relaxe, il devient fainéant et l'homme devient fainéant, l'esprit devient fainéant et à cause de quoi l'homme ne peut plus avoir une bonne concentration dans ses prières, dans ses adorations et spirituellement il devient faible. Puis les principes sous-jacents du jeûne dans l'hindouisme se trouvent en Ayurveda, c'est-à-dire le livre sacré. Cet ancien système médical indien affirme que la cause principale de nombreuses maladies est l'accumulation de matières toxiques dans le système digestif. Un nettoyage régulier des matières toxiques maintient une personne en bonne santé, d'où le concept du jeûne. En jeûnant, les organes digestifs se reposent et tous les mécanismes du corps sont nettoyés et corrigés. D'une question de contrôle alimentaire, le jeûne est devenu un outil pratique de contrôle société. Il s'agit d'une forme de protestation non violente, c'est-à-dire d'un jeûne. Jeûner pour eux, c'est quelque chose qui rétablira le corps, qui purifiera le corps physique, d'où il pourra plus se concentrer dans la spiritualité. Et de plus, ils disent que le jeûne est l'occasion pour les privilégiés de donner à manger aux moins privilégiés. Donc c'est pour sentir l'état du moins privilégié, comment les gens pauvres, lorsqu'ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas manger, souffrent. Et donc dans l'hindouisme aussi, ils disent que c'est pour partager la souffrance des pauvres ou des moins démunis. Puis ensuite, nous avons la religion judaïque. Et dans le judaïsme, le concept du jeûne est comme suit. Le Yom Kippour, c'est le jour de l'expiation et le jour le plus saint de l'année juive. Yom Kippour est un jour de renoncement à soi-même. Afin que les Juifs soient purifiés de leurs péchés, il est observé 8 jours après Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Nouvel An, le jour du Nouvel An. On pense que le Rosh Hashanah, Dieu a inscrit tous les noms des Juifs dans le livre, et sur Yom Kippour, le jugement inscrit dans ce livre est scellé. Yom Kippour est essentiellement la dernière chance pour les Juifs de manifester leur repentir et de changer leur jugement. Yom Kippour est le seul jour de jeûne décrété dans le Torah et c'est un jeûne complet de 25 heures, commençant avec le coucher du soleil le soir avant Yom Kippour et se terminant après le tomber de la nuit du jour de Yom Kippour. Les Juifs sont censés s'abstenir de manger et de boire tous les liquides. C'est un jour réservé pour affliger l'âme, pour expier les péchés de l'année écoulée.
à Yom Kippour, l'accent est mis sur l'élévation spirituelle. Une façon d'y parvenir est de s'abstenir de nourriture, de travailler, de biens matériels et de plaisirs superficiels. Plus précisément, 5 activités physiques interdites à Yom Kippour sont à manger et de boire, les relations conjugales, le lavage, le port de chaussures en cuir et l'application des lotions. Son Talmud, qui est un livre du Torah, manger la veille de Yom Kippour est une bénédiction égale à la bénédiction du jeûne du jour de Yom Kippour. Le repas du fête avant le jeûne est appelé Souda Mefseka, c'est-à-dire le dernier repas. La viande n'est pas consommée pendant ce repas, mais le volaille peut être consommé. Il est traditionnel d'avoir de la soupe, mais il est important de mettre le moins de sel et de moins assaisonner possiblement la soupe. La plupart des Juifs rompent le jeûne avec des produits laitiers. La famille et les amis rompent souvent le jeûne ensemble chez quelqu'un. Donc ça, c'était une forme de jeûne chez les personnes juives de confession judaïque. Puis ensuite, nous avons le christianisme. Donc le jeûne dans le christianisme et le sujet du jeûne dans le christianisme est très difficile et il est à discuter. Simplement parce que le christianisme dans son ensemble manque de lois religieuses. En outre, il existe un désaccord fondamental parmi les érudits quant à savoir si Jésus, paix soit sur lui, a commandé le jeûne ou non. Le jeûne dans le christianisme semble avoir changé avec le temps et affecté par des facteurs sociaux, politiques et économiques. Le carême, qui est la plupart des temps le plus connu, est la période de jeûne de 40 jours de pénitence traditionnellement observée par les chrétiens en préparation pour le Pâques, c'est-à-dire la saison du Pâques. Et avant Pâques, ils doivent jeûner 40 jours. C'est ça les enseignements que donne le christianisme. Puis la signification historique des 40 jours peut être attribuée à l'époque de prophètes Moïse et Élie, qui se sont approchés de Dieu que sur le Sénat et Europe après s'être purifiés par un jeûne de 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer sa prédication. Il aurait également jeûné le jour des expiations, qui était une tradition établie dans le judaïsme. Il existe des traditions de jeûne qui diffèrent considérablement selon le pays dans lequel le chrétien vit. C'est-à-dire, dans différents pays où il y a le christianisme, différentes façons de jeûner peuvent s'appliquer parce que différentes cultures se sont affiliées au christianisme lorsque le christianisme était en train de se propager dans le monde. Et donc, ils ont adapté en fait la façon de vivre de ces personnes-là, peu importe la région où ils allaient. Donc, si une région pratiquait une certaine façon ou célébrait un certain jour, alors ce jour-là était affilié et émergé dans la religion chrétienne pour faciliter à ces gens d'accepter la religion chrétienne. Puis, le jeûne dans le christianisme est particulièrement lié à l'auto-inspection, c'est-à-dire l'introspection dans le repentir. Il est également mis en relation étroite avec la prière, en particulièrement dans la recherche de Dieu. Les chrétiens considèrent également le jeûne comme un temps de tentation et donc d'épreuve en vue de gagner en force spirituelle. La Bible met également en garde contre les dangers du monde et le jeûne peut être considéré par certains comme un moyen d'obtenir des choses de Dieu. Le jeûne peut être substitué au repentir authentique et devenir une simple convention. Le jeûne également peut être considéré en défilé de religion à un acte de démonstration qui ne devrait jamais être la véritable intention d'un jeûneur. Donc, dans la Bible aussi, il est commandé aux croyants que lorsqu'il jeûne, il doit jeûner sincèrement pour Dieu et non pas pour une pratique mondaine ou pour montrer aux gens que tu es un homme saint ou peu importe pour jeûner, c'est-à-dire qui est une démonstration ou pour se purifier le corps physiquement. Donc cela n'est pas l'enseignement chrétien qui doit être donné
une personne qui jeûne, mais le jeûne dans le christianisme est une purification spirituelle. Puis, en comparaison avec le jeûne en islam, l'islam a pris l'initiative de réformer l'institution du jeûne. Il s'agissait d'une réforme médicale du sens, c'est-à-dire l'islam, comme c'est une religion parfaite qui a assemblé tous les enseignements précédents, donc des prophètes avant le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et toutes ces religions, tous ces enseignements, tous les enseignements de ces prophètes ont été assemblés et l'islam a ainsi perfectionné ces enseignements-là et a présenté la religion parfaite, ces enseignements parfaits, qui est l'islam. Donc il s'agit d'une réforme radicale du sens, des règles et de l'objectif du jeûne. Il a rendu le rapide, facile, naturel et efficace. Le jeûne était un symbole de tristesse, de deuil, d'expiation des péchés, un rappel des catastrophes ainsi que l'auto-mortification dans le judaïsme et le christianisme. L'islam a radicalisé ce concept de jeûne maudit et morose en un concept éclairé et spirituel. Le mois du jeûne dans l'islam est un mois d'adoration que le musulman accueille chaque année avec énergie et bonheur. Cela est contraint à l'atmosphère de deuil. Les lois islamiques qui régissent le jeûne sont justes et universelles. Par exemple, le jeûne était destiné à des classes spéciales de personnes dans des religions précédentes. Et cela est, par exemple, pour la classe brahmane dans la religion hindoue, le jeûne n'est obligatoire que pour les grands prêtres et non pas pour les gens ordinaires. Dans certaines religions latines, seules les femmes doivent jeûner et il n'y a pas d'exception. L'islam a rendu le jeûne pour tous les adultes indépendamment de la classe sociale ou de statut. La tradition du sehri, c'est-à-dire le repas avant l'aube, est un bon exemple de l'islam qui facilite le jeûne pour les gens. Celui qui jeûne est autorisé à manger de la nourriture jusqu'à quelques minutes avant la prière du matin. De même, quand il est temps de rompre le jeûne, la règle est de rompre dès que le soleil se couche, sans délai. Dormir et se reposer pendant les journées sont tous autorisés. Le travail n'est pas arrêté et les entrepreneurs ne sont pas fermés. Les entreprises ne sont pas fermées pour le jeûne. Dans le judaïsme, travailler pendant la période de jeûne est interdit. De plus, une personne qui commet une erreur de jeûne n'est pas punie et celui qui oublie et mange est pardonné. Mais, comme le Coran nous l'indique, que Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas la difficulté pour vous. Donc le jeûne dans certaines autres religions est basé sur un calendrier solaire, c'est-à-dire grégorien. Cela nécessite une connaissance approfondie du calcul et de l'astronomie de la réalisation d'un calendrier. De plus, les mois sont fixés dans une saison spécifique. Ils ne tournent pas ou ne changent pas. Le jeûne en islam est basé sur le calendrier lunaire et il est lié aux observations de la nouvelle lune. Parce que le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que mangez jusqu'à ce que vous voyez le croissant et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous voyez le croissant. Donc cela permet aux musulmans dans tous les coins de la terre d'observer le jeûne selon le croissant de lune. Et c'est cela qui doit être la pratique de chaque musulman. Donc, en conclusion, tout au long de l'histoire, dans presque toutes les religions du monde, le jeûne a longtemps été promu comme un moyen spirituel pour intensifier les prières et la foi. Les gens ont jeûné car c'est une obligation envers Dieu, conduisant à une bonne santé et à la spiritualité. Le jeûne apporte une grande santé spirituellement, mentalement, émotionnelle et physique. Le jeûne est maintenant généralement accepté comme une méthode efficace et sûre de détoxifier le corps, une technique que les hommes utilisent depuis des siècles pour guérir les malades. Mais l'islam a mis cela en pratique religieuse pour, comme Dieu dit, que le jeûne est pour moi et le reste de l'année est pour l'homme ou le musulman lui-même. Donc le mois du jeûne, on doit se concentrer, on doit consacrer ce mois juste pour l'adoration d'Allah. Qu'Allah me donne à moi et à vous la possibilité d'observer ce mois de jeûne et d'observer le jeûne
dans tous ses aspects positifs et en respectant tous les enseignements le concernant. Qu'Allah me donne la possibilité, et à vous aussi, d'observer le jeûne par tous les moyens et de la meilleure des manières possibles. Amin. Jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.